السلام علیکم جی، کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جب آپ کو پتہ ہو تو آپ دوسروں کو ان کی متعلق آگاہی دے سکتے ہیں، جس سے ان کو سہولت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی تاکہ ہم آپ کو آگاہ کر سکیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ترجمان رفت انجم صاحبہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھیک ہیں؟ ٹھاک۔ اچھا رفت، ہمیں یہ بتائیے یہ جو ہاسپٹل قائم ہوا ہے پشاور میں دل کے امراض کے حوالے سے، اس کی متعلق بتائیے گا کہ اس میں کس کس قسم کا علاج ہو سکتا ہے، کیا کیا سہولیات جو ہیں وہ لوگوں کو حاصل ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ٹائم دینے کا۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا واحد امراض قلب کا اسپتال ہے، جی اور یہ دسمبر 2020 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور تب سے لے کے اب تک اس کو تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس کی سروسز جاری ہیں۔ یہاں پر اس کو اگر ہم ایک لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ۔ اچھا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی فیسلٹیز ہیں، ایک چھت تلے امراض قلب سے ریلیٹڈ تمام کی تمام چیزیں یہاں پر اویلیبل ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس 6 آپریشن تھیٹرز ہیں اس وقت ہاسپٹل میں، اچھا 6 کیتھ لیبس ہیں جہاں پر انجیوپلاسٹی انجیوگرافیز وغیرہ کے پروسیجرز ہوتے ہیں۔ جو سروسز ہیں ہم دے رہے ہیں اس وقت پیٹس کارڈیالوجی، پیٹس کارڈک سرجری، ایڈلٹ کارڈیالوجی، ایڈلٹ کارڈک سرجری، اینستھیزیا، پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ ڈائلسس کا جو ایک یونٹ ہے ہمارے پاس، وہ ہے اس ہاسپٹل میں اس وقت کام کر رہا ہے، چونکہ یہ سارے امراض قلب سے لنکڈ ہیں، ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ اس ہاسپٹل کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا، اور 1 سال کے دوران تقریباً 1200 کے قریب ہم نے اوپن اور کلوز ہارٹ جو سرجریز ہیں وہ کی ہے، مطلب کہ امراض قلب کی جتنی بھی سرجریز ہوتی ہیں وہ کی ہے ہم نے۔ 6000 کے قریب انجیوپلاسٹیز انجیوگرافی پروسیجرز ہو چکے ہیں، جس میں ہمارے پاس افغان شہری بھی شامل ہیں۔ اس میں جو ایمرجنسی ہے وہ ہماری بہت زیادہ اس وقت پیک پہ جا رہی ہے، اور ایمرجنسی کی جو سہولیات ہیں وہ ہم فری دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی جو وہ پیشنٹ جو امراض قلب کے ہوا کرتے تھے ابھی ان کے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ امراض قلب کی جو سرجریز ہیں وہ کی ہیں، 6000 سے زائد ہم اس وقت انجیوپلاسٹی انجیوگرافی کے پروسیجرز کر چکے ہیں۔ ایمرجنسی کی سچویشن بھی کچھ اسی طرح ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں۔ اور او پی ڈی کی ہم بات کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 1 سال کے اندر جو اس ہاسپٹل میں ہمارے پاس پیشنٹ آئے امراض قلب کے صرف او پی ڈی میں معائنے کے لیے، وہ تقریباً 30,000 تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ او پی ڈی میں 50 روپے کی پرچی ہوتی ہے، جو لوگ ٹوکن لے کے پرچی لے کے تو ڈاکٹر سے معائنہ کراتے ہیں۔ ای سی جی ہے، ایکو ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسک امراض قلب کے پیشنٹ کو چاہیے ہوتے ہیں، جو دیگر جو ہاسپٹلز ہیں اسپیشلی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان سے 50 کا 70% ان سے کم ہوتے ہیں۔ اچھا، جو پیشنٹ او پی ڈی کے علاوہ اسی مرض کے ساتھ آتے ہیں اور ان کو ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہی جو ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ صحت کارڈ میں کور ہو جاتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ اس کو فری کہہ بھی سکتے ہیں، اور آلموسٹ فری ہیں۔ اتنے بڑے علاج جو 2.5-3 لاکھ اور 4 لاکھ سے اوپر کے علاج ہیں وہ اس وقت پی آئی سی میں مفت صحت کارڈ کے جو جتنے بھی علاج ہیں وہ صحت کارڈ کے تھرو جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو صحت کارڈ کے متعلق ڈیٹیل بتائیے گا کہ اس میں کتنا خرچہ جو ہے وہ لوگوں کو خود کرنا پڑتا ہے اور کتنا خرچہ گورنمنٹ ادا کرتی ہے؟ دیکھیے، جب بات ہیلتھ کارڈ کی آتی ہے تو آپ کا تو پورا علاج ہی فری ہو جاتا ہے۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اس وقت خیبر پختونخوا میں وہ واحد اسپتال ہے جہاں پر سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ امراض قلب کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں تو ہر ایک بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کو اس پہ لاکھوں روپے لگتے ہیں، تو وہ اس میں کور ہو رہے ہیں۔ جو اس میں کور نہیں ہوتے اس کے لیے پھر حکومت کے پاس ایک اسپیشل اپروول جاتا ہے، اور وہ پھر اس میں وہ اسپیشل اپروول کے بعد کچھ پیسے ڈال لیتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس ایمرجنسی بیسس چیزیں ہوتی ہیں۔ مین کے امراض قلب کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں سارے مطلب ان کی لائف تو رسک میں ہی ہوتی ہے ہمیشہ، تو ان کے لیے اسپیشل اپروول پھر جاتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس وقت پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی صحت کارڈ زیادہ استعمال کرنے والے میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہے ہاسپٹلز میں، جتنے بھی سرکاری پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں۔
ہمارے یہاں پہ 99.9% صحت کارڈ استعمال ہو رہا ہے. جو 0.1% کی ہم بات کریں تو وہ افغان ریفیوجیز ہیں، جو افغان شہری ہیں، وہ جو یہاں پر آتے ہیں علاج کے لیے تو وہ ہے. اور وہ کیش والے پیشنٹ ہیں جو صحت کارڈ میں انٹائٹل نہیں ہوتے تو ان کو پھر کیش پہ کرنا پڑتا ہے. تو پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، مرد ہیں، وہ سارے صحت کارڈ میں کور ہو رہے ہیں. اگر آپ کی فیملی کا ہیڈ ہے اور وہ صحت کارڈ میں انٹائٹل ہے تو آپ کے مائنر سے سرجری سے لے کے بڑی والی سرجری اور پلس 5 دن کی میڈیسن سمیت آپ کا فری ہو جاتا ہے. آپ کو جسٹ ہاسپٹل میں کھانے پینے کے پیسے دینے پڑتے ہیں، ادروائز آپ کو 1 بھی روپے نہیں دینا پڑتا. اچھا، پاکستانی شہری ہے، وہ اس صحت انصاف کارڈ کو کس طرح، کیا اس کے پاس یہ کارڈ ہونا چاہیے یا شناختی کارڈ ہی اس کا صحت انصاف کارڈ ہے؟ اور اس کا یہ سارا پروسیجر ذرا لوگوں کو بتائیے گا. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں صحت کارڈ پلس، آپ اس کو صحت کارڈ پلس کہتے ہیں چونکہ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا صحت کارڈ ہے. ٹھیک ہے. تو جو صحت کارڈ پلس ہے اس کے استعمال کا طریقہ کار انتہائی آسان اور انتہائی مفید اور انتہائی آرام دہ ٹائپ ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو زیادہ درد سر نہیں بننا پڑتا اس کے لیے، اور نہ ہی درد سر برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. آپ کا اگر شناختی کارڈ انٹائٹل ہے صحت کارڈ پلس والے، انٹائٹل کا کیا مطلب ہے؟ انٹائٹل میں کہ آپ اہل ہیں صحت کارڈ کے لیے اور آپ خیبر پختونخوا کے مستقل رہائشی ہیں تو آپ صحت کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، یہ قبائلی اضلاع میں بھی سارے بالکل KP میں ہے؟ پورے KP میں ہے. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا مستقل رہائشی ہونا یہاں کا ضروری ہے کہ آپ KP کے مستقل رہائشی ہوں تو آپ صحت کارڈ استعمال کر سکتے ہیں. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں صحت کارڈ کا استعمال سب سے زیادہ ہے جس طرح میں نے کہا، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ طریقہ کار بڑا آسان رکھا ہوا ہے ہم نے. OPD اس میں کور نہیں ہے، لیکن جو یہاں پہ ایڈمیشن ہوتے ہیں، جو چھوٹے سے لے کے بڑی سرجری ہوتی ہے وہ سارے صحت کارڈ پہ ہوتے ہیں. صحت کارڈ کے لیے شرائط یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے مستقل رہائشی ہوں، آپ گھر کے سربراہ ہوں، اور آپ کے پاس جو آپ کا شناختی کارڈ ہے وہ آپ کا مطلب آپ رجسٹرڈ ہو پراپرلی اور آپ کی فیملی آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہو. وہ کیسے ہو سکتی ہے رجسٹر؟ نادرا سے آپ لوگ کروا سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں کہ لڑکی نے شادی کی ہوئی ہوتی لیکن انہوں نے اپنی فیملی الگ نہیں کی ہوئی ہوتی، تو وہ جب چیک کر رہا ہوتا ہے صحت کارڈ تو وہ اس کے نام پہ بھی صحت کارڈ نہیں آتا اور لڑکی کے نام پہ بھی نہیں آتا. پھر جب ان کے فادر کے نام سے چیک کیا جاتا ہے تو لڑکی اپنے فادر کی لسٹ میں آ رہی ہوتی ہے، لڑکا اپنے فادر کی لسٹ میں آ رہا ہوتا ہے. اچھا، تو اس کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ضروری کہ جب کوئی شادی کر لے لوگ تو ان کو چاہیے کہ اپنی فیملی علیحدہ کر لے، فیملی نمبر بنا لے، تو وہ آٹومیٹکلی وہ ہیڈ آف فیملی بن جاتا ہے. جو اس کی وائف ہوتی ہے وہ اس کے فیملی ٹری میں آ جاتی ہے. اچھا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب شادیاں رجسٹرڈ کروائی جائے تو پھر جو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس سے یہ آپ گھر الگ نہ کریں بے شک، لیکن رجسٹرڈ کروائے، نادرا میں رجسٹریشن کروائے کہ یہ شادی ہو گئی اور یہ گھرانہ ایک الگ سے نیا گھرانہ بن گیا، اور اب اس کے تحت پھر یہ صحیح ہوتا ہے کہ پھر علاج تو ہو جاتا ہے، علاج نہیں رکتا. لڑکی اپنے فادر کے CNIC پہ اس کا علاج ہوتا ہے اور لڑکا یہ، لیکن وہ ویسے تو میرڈ ہوتے ہیں لیکن وہ نادرا کے ریکارڈ میں میرڈ کپل شو نہیں ہوتا، وہ فادر کے اس میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے فیملی جو نمبر ہے وہ الگ کر لیں. اس سے یہ فائدہ ہے آپ کو، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا فائدہ آپ کے آنے والے بچوں کو، کہ یہاں پر ایسے بھی پیرنٹس آئے ہیں کہ جو ان کے اپنے ہسبینڈ وائف تو رجسٹرڈ ہے، ان کی صحت کارڈ میں دونوں آ رہے ہیں، ہسبینڈ بڑا ہے فیملی کا تو وائف اس کے ساتھ آ رہی، جو بچے ہوتے ہیں وہ رجسٹر نہیں ہوتے. اور ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جب یہاں پہ بچے آتے ہیں تو ان کا پھر فارم بے بنانا پڑتا ہے. اچھا، فارم بے بنائیں گے تو پھر یہاں پر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، چونکہ دل کے علاج ہر کوئی نہیں کرا سکتا، تو وہ اگر فارم بے بنا لے بچوں کے تو اگلے دن وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں فیملی میں اور ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے فری میں. فری میں. تو یہ صحت کارڈ کا پروسیس ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہے اور اس کو سیویئر کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو اوپن ہارٹ سرجری کی، اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ صحت کارڈ اسپیشل کاؤنٹر بنا ہوا ہے، صحت کارڈ کاؤنٹر پہ جاتا ہے، اس کا اسٹیٹس چیک کیا جاتا ہے کہ وہ صحت کارڈ میں اہل ہے یا نہیں ہے. پھر اس پہ ڈاکٹر صاحب اس پہ سائن کرتے ہیں اور
اس کے بعد اس کی ایڈمیشن ہو جاتی اور ہے. فری یہ علاج طریقہ شروع کار ہو ہے. اس کا جاتا ہے. فری علاج شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو 5 دن کی میڈیسن بھی ان کو فری میں دے دی جاتی ہے. یہ چونکہ سرکاری ہاسپٹل ہے تو اس میں کتنی معیاری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بین الاقوامی معیار کے مطابق یا کسی بھی بہترین نجی ہسپتال کے مقابلے میں؟ کیا یہ سرکاری ہسپتال بہتر ہے؟ دیکھیے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی خیبر پختونخوا کیا پاکستان کا پہلا سرکاری ہاسپٹل بن چکا ہے جس کو ISO سرٹیفکیشن کے لیے نامزدگی مل گئی ہے. اس کو تھوڑا کلیئر کیجیے گا. ہاں یہ جی کیا بالکل. ISO سرٹیفکیشن مین کہ عالمی معیار کے مطابق یہاں پر علاج معالجے کی سہولیات دے رہے ہیں. یہ پاکستان کا پہلا یہ پاکستان کا پہلا سرکاری ہاسپٹل بن چکا ہے کہ جن کو عالمی معیار کے مطابق لسٹ والے ہاسپٹلز میں کے لسٹ میں شامل کیا گیا ہے کہ جتنے بھی عالمی معیار کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں کہ وہاں پر بیسٹ پیشنٹ کیئر، ملازموں کے حقوق، صفائی کی صورتحال، بر وقت علاج اور بہترین علاج معالجے کی سروسز جو ہیں وہ یہ ساری اس طرح کے کی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ جن کے تھرو ہاسپٹلس کی آڈٹ ہوتی ہے اور ہاسپٹلس کو اس پہ جانچا جاتا ہے. ٹھیک ہے رفت، بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بہت اچھی انفارمیشن دی جو لوگوں کے کام آئے گی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو. اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے چینل کو اور بیل آئیکن پریس کیجیے اور لائک اور شیئر کیجیے گا. شکریہ.